1.5 سال پہلے بھی اللہ لے گیا، اس وقت بھی ایسی حالات تھے اور اب بھی ایسی حالات تھے، یعنی اکیلے ہی تھے ہم، سمجھے آپ۔ پاکستانی تو بہت کم ہی تھے اور بزرگان دین تو تھے ہی نہیں۔ میں کہ بزرگ وہی رہ سکتا ہے جو اکیلا رہ سکے، اپنا خادم بن سکے خود۔ 5 دن تو قرنطینہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ تسلی تھی کہ مدینہ شریف میں 5 دن رہنا ہے، یہ تسلی تھی۔ اس لیے میرا دل جو ہے اس پر مطمئن تھا کہ چلو گنبد خضرا والوں کی زمین تو ہے، اگرچہ نظر نہیں آتا تھا جہاں ہوٹل تھا، لیکن کہ یہ تسلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جن کا فیضان پورے عالم میں ہو تو وہاں شہر والوں پر کیا حالات ہوں۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے، بہت دعاؤں کی توفیق ہوئی، خصوصاً ہمارے سلسلے، ہمارے متعلقین، قیامت تک آنے والے ہماری جو نسلیں ہیں ان کے لیے دعائیں کی۔ انشاءاللہ اپنے وقت پر ضرور ظاہر ہوں گے۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے طریق میں جو فیضان ہے وہ بذریعہ دعا ہے۔ دوسرے بزرگوں کے ہاں تو توجہ کرتے ہیں نا جی، وہ شیخ قلب کی توجہ کرتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ توجہ 2 طرح ہوتی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف رجوع کرے شیخ، دعا کرے اور مرید کے لیے اور اس کے لیے مانگے۔ اب اس میں توجہ بھی ہو جاتی ہے اور جہاں سے اصل مبدا فیض ہے وہاں سے ملتا ہے، کیونکہ غیبی نظام جب تک شامل نہیں ہوتا تربیت میں، اس وقت تک تربیت نہیں ہوتی، غیبی نظام کا شامل ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، شیخ زور لگائے، مرید زور لگائے اور انسان کو منزل مل جائے گی کہ جب تک غیبی نظام شامل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے صاف کہا، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ اے صحابہ کی جماعت، تزکیہ کرنے والے پیغمبر سلام کی ذات مبارکہ تھی اور آگے سے جن کا تزکیہ کیا جب وہ صحابہ ہیں، فرمایا کہ لولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمت الرحمت نہ ہوتی، تم میں ایک بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک فرما دیتے ہیں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں تزکیے کے لیے، غیبی جو نظام ہے، فضل، رحمت، مشیت۔ اب جب شیخ محنت کرتا ہے اور مرید بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں اور اللہ والا بن جاؤں، یہ 3 چیزیں جب شامل حال ہوتی ہیں تو منزل مل جاتی ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں شامل حال نہ ہو، فضل شامل حال نہ ہو، رحمت شامل حال نہ ہو، فضل کا مطلب ہے کہ اس کو بھی نواز دیا جائے جو نوازنے کے قابل نہیں، اس کا نام فضل ہے۔ فضل کہتے ہیں کہ ایک آدمی اہل نہیں ہے، ہم کوئی بھی اہل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں، ہمیں ایمان جیسی دولت دے دی، نیکی کی توفیق دے دی، نیک لوگوں کی محبت ہمیں دے دی، یہ فضل کہلاتا ہے۔ اور رحمت ارادت الخیر، کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خیر کا ارادہ فرما لے، اس کا نام رحمت ہے۔ اور مشیت، اللہ کا اس کام کو کے وجود کو چاہ لینا کہ یہ وجود میں آ جائے۔ اب بتائیں جب اللہ چاہ لیں گے وجود میں آئے تو کون روک سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مشیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ مشیت کہتے وجود، ایک ہے قدرت، قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دونوں چیزوں پر ہے، کسی کام کے کرنے پر بھی اور اس کے نہ کرنے پر، یہ قدرت ہے۔ جب ان میں کرنے کا وہ پہلو راضی ہو جاتا ہے تو وہ مشیت بن جاتی ہے، وہی ارادہ اور قدرت مشیت بن جاتی ہے۔ اس لیے مشیت جو ہے وہ آخر میں مشیت آتی ہے، پہلے ارادہ آتا ہے، قدرت، پھر مشیت آتی ہے، اور مشیت جب آتی ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور رحمت نہ ہو اور مشیت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔
پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ 3 اسماء مبارکہ جو ہے ان کا جو نا فیضان ضروری ہے، اور یہ ملتا ہے اللہ کا در کھٹکھٹانے سے۔ اب شیخ بھی کھٹکھٹا رہا ہے، مرید بھی کھٹکھٹا رہا ہے۔ ہمارے حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب اکثر یہ شعر ہمیں سنایا کرتے تھے، مولانا رومی کا ہے کہ گفت پیغمبر چوں کو بھی درے، پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم کسی دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے، عاقبت بینی ازی ادھر ہم سرے، تو ایک دن اس میں سے سر جھانک کر پوچھے گا تمہیں کیا کام ہے۔ در کھٹکھٹانے سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم چند دن کھٹکھٹاتے پھر کہتے یار میرا دروازہ نہیں کھلا۔ میرے مرشد فرماتے تھے یہ تو سوچو کہ دروازے تک تمہیں آنے دیا ہے، یہ کوئی کم تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب فاصلہ تو 4 انچ کا ہے۔ دیکھو ایک آدمی کہا کہ بھی میرے دروازے پر آ جاؤ تم، پھر تمہارا میں کام کر دوں گا۔ اب آپ میں اور اس میں صرف 4 انچ کا فاصلہ ہے دروازے کا، وہ کھل جائے گا 4 انچ ہے نا، اتنا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، موٹا گیٹ ہوگا تو 8 انچ کا ہوگا، ماشاءاللہ۔ اب اتنا فاصلہ ہے۔ آپ جب دروازے پر آئے یعنی آپ کو توفیق دعا ہے، اب آپ میں اور مولا میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہ کسی وقت کھل جائے گا۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اس میں ہماری کوئی آزمائش ہو، یا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوں دروازے پر ابھی کھڑا رہے، ویسے تو آتا نہیں ہے، چلو اس بہانے کھڑا ہے۔ لہذا ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ پیر کا کام ہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اپنے متعلقین کے لیے اللہ سے ہر جگہ مانگے، یہ کام ہے۔ سبحان اللہ، میرے شیخ فرماتے تھے جو اپنے متعلقین اور دوستوں کے لیے نہیں مانگتا وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اصل فیضان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے، زکی میں اللہ نے پاک کرنا ہے۔ بے شک، اسباب جو ہے، دیکھو میں اور آپ شادیاں کرتے ہیں، شادی کرنے بعد کوئی یہ سبب تو ضرور ہے اولاد کا، لیکن یقینی سبب نہیں ہے۔ یہ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہبا کرتے ہیں، ہم ہبا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے فرض ہے تمہاری شادی ہوتا ضرور اولاد ہوگی، اگر ایسا ہوتا تو کوئی لاولد نہ ہوتا۔ یہب ہبا کون سی چیز؟ ہبا وہ جو ضروری نہیں ہوتی۔ آپ ہدیہ دے رہے ہیں، آپ نے شیخ کو ہدیہ دیا کہ آپ پر کوئی فرض تو نہیں ہے، محبت میں دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو آپ کو یہاں پر فیضان نہیں ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے محبت میں دیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہب اللہ فرماتے ہیں ہم ہبا کرتے ہیں، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکے دے دیتے، اور یذب الذکران و اناثا، اور جس کو چاہتے لڑکیاں دیتے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں کہ اس کو ہم بانجھ بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ سبب تو ہے شادی کرنا، لیکن اس پر نتیجہ نکلنا یقینی نہیں ہے کہ اولاد ہو۔ اسی طریقے پر شیخ کے پاس آنا، اللہ اللہ کرانا، یہ سبب ہے تزکیہ اور پاکیزگی کا، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا فضل، رحمت اور مشیت بھی چاہیے، اور وہ آئے گی دروازہ کھٹکھٹانے سے۔ سبحان اللہ، میں اور آپ مانگے، شیخ بھی مانگے، مرید بھی مانگے، کہ جہاں بھی ہوگا اس کا باطن پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبی نظام پھر چلتا ہے، اگر انسان کوئی غلط کام کرنا چاہے تو غیبی نظام اس کو روک دیتا ہے، سبحان اللہ، کرنے ہی نہیں دیتا، اپنے در سے اس کو جانے ہی نہیں دیتا۔ سبحان یہ عجیب ہے، اپنے در سے جانے نہیں دیتا، ماشاءاللہ، وہ جانا بھی چاہتا ہے تو جانے نہیں دیتے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ جو حدیث شریف ہے، اللہ واقعتاً کا واقعۃ الولید، کہ اللہ تو ایسے ہماری حفاظت کر جیسے ماں بچوں کی حفاظت کرتی، واقعتاً کا واقعۃ الولید۔ تو اس کی عجیب شرح فرماتے تھے کہ ایک بچہ جو ہے وہ مٹی کھاتا ہے، اور مٹی کھا کر بیمار ہوتا ہے، تو اب اماں کیا کرتی ہے، پہلا کام تو یہ کرتی ہے کہ جس ماحول میں بچہ وہاں مٹی نہیں رہنے دیتی، ایسی صفائی رکھتی ہے کہ مٹی نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ اگر وہ کہیں چھپ کر کہیں باہر سے مٹی کھا لے تو جلدی سے اس کے منہ سے نکال دیتی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ مٹی کھا گیا، اماں کو پتہ نہیں چلا، تو فوراً اماں اس کو جلاب دیتی ہے تاکہ وہ مٹی پیٹ سے نکل جائے، پیٹ میں جمع ہو جائے گی تو اس کی آنتیں اور معدہ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی جب بندے سے پیار کرتے اول تو اس
کے ماحول میں گناہ کی کوئی چیز رہنے نہیں دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء ہر اللہ. وقت ایسے ماحول میں اس کو رکھتے ہیں کہ وہ گناہ کا سبب ہی نہیں ہے. اللہ کی شان ہے. جب گناہ کا سبب ہی نہیں ہوگا میرے دوستوں سبحان تو کیسے اللہ، گناہ کرے گا؟ ماشاء ہر اللہ. چیز کے پہلے اسباب آتے ہیں پھر وجود آتا ہے. یا پھر ایک اگر وہ کرنا چاہے گا تو وہیں روک دیں گے. جیسے ماں نے منہ سے نکالا نا تو اس نے کہا کہ فوراً مارو. کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے گا کہ فوراً وہاں سے بھاگے گا، توبہ توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاتا واپس جائے گا. گناہ نہیں کرنے دیں گے. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں بھی بہت اونچے آدمی تھے، لیکن اس لائن میں ان سے لوگوں نے استفادہ کم کیا، علمی استفادہ زیادہ کیا. سبحان اللہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قدرت جو ہے نا، عدم قدرت یعنی کسی بھی گناہ پر قادر نہ ہونا، فرمایا یہ بھی توفیق الہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ کا دل چاہتا ہے فلانا گناہ کروں لیکن اسباب نہیں ہے. وہاں مال لگتا ہے، جان لگتی ہے، پیسہ لگتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، دل تو جاتا ہے. فرمایا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ آپ بچ گئے. قدرت ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے. یہ فرماتے تھے، اکثر ہمیں بتاتے تھے کہ عدم قدرت جو ہے یہ بھی باعث توفیق ہے. اور تیسرا پھر اگر گناہ ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر فوراً توفیق توبہ دے دیتے، توبہ کا جلاب دے کر پاک کر دیتے. سبحان اللہ، واقعتاً کا واقعۃ الولید. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے پاک، ایسے ہماری حفاظت فرما جیسے ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ شیخ کا کام ہے اللہ سے مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے دوستوں کے لیے بھی مانگے. اور مرید کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے، کوشش میں بھی لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا رہے. اس لیے پیغمبر السلام نے دعا بھی تلقین پر اللہ آتی نفسی تقوا، اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے. یہ دعا رسول اللہ نے اپنے الفاظ مبارکہ دے دیے، کیونکہ رسول اللہ کے الفاظ میں جب دعا کی جاتی ہے تو یقینی قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ آت نفسی تقوا وزکھا انت خیر من زکاہا، اللہ اس کو پاک کر دے، تو اس سے اچھا کوئی پاک کرنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھو ہم کسی بھی چیز کو پاک کرتے ہیں تو رگڑا دیتے ہیں، 3 بار رگڑا دیں گے کم از کم کپڑے کو. جب مشین میں ڈالیں گے وہ بیچارہ یوں گھومے گا. کوئی بھی بلڈنگ بنائیں گے تو اس میں جو ہے نا وہ ہتھوڑی اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال ہوتا ہے. ٹھک 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 ٹھک، کہیں بھی تعمیر ہو رہی ہو تو ٹھک ٹھک کی آواز نہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. جی بالکل. لیکن ہمیں ماں کی پیٹ میں تعمیر کیا تو ٹھک ٹھک کی آواز آئی، سبحان اللہ. کوئی ہتھوڑی استعمال ہوئی. نہیں. ہماری کھوپڑی بن رہی، کتنی شاندار طریقے پر ہماری آنکھیں بن رہی. حالانکہ یہ گردہ اللہ معاف فرمائے چھوٹا سا، اس گردے کے لیے جو مشین ہے صفائی والی وہ کتنی بڑی مشین ہے، اور کتنی ٹھک ٹھک کے بعد اور پگھلا کر لوہے کو وہ بنائے گی مشین. اور ہمارا گردہ بنا تو نہ اماں کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے. اس لیے جہاں پر کہا الحمد رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم نازل کیا، ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے رب العالمین کے بعد رحمان رحیم اس لیے بتایا کہ میں جو پالتا ہوں نا جی، تو ایسا شان رحمت سے پالتا ہوں کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایسا پالتا ہوں سبحان اللہ. میں. اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہم پال رہے ہیں سانس میں. اللہ معاف فرمائے اسی کرونا میں جو بیمار ہوا تو ان کو جب سلنڈر لگے، یعنی ہم اب اس کو ہوا دے رہے ہیں، پہلے اللہ کی ہوا لے رہے ہیں، ان میں کوئی تکلیف نہیں، ہم سانس بھی لے رہے ہیں آرام سے بیٹھے. اور وہاں جب سلنڈر لگے تو کیا حالات ہوئے، پیسہ بھی جان بھی دونوں لگ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب وہ تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تو بس ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ میں پاک ہو گیا. سبحان اللہ. سے فرمایا دعا مانگو اللہ آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، آپ سے زیادہ اچھا پاک کرنے والا کوئی نہیں. بے شک. انت ولیہا مولاہا، اللہ ہمارے نفس کا دوست بھی تو ہے، ہمارا دوست بھی تو ہے، ہمارا مالک بھی تو ہے. تو مالک بھی ہے تو دوست بھی ہے، ماشاء اللہ. یعنی ایسا مالک ہے جو دوست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی مالک دوست بن جائے کسی ملازم کا تو فخر کرتا ہے، یار ہمارا دوست ہے، ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں، چائے بھی اکٹھے پیتے ہیں، سیر سپاٹے بھی جاتے ہو. کہتے ہیں یار باس کی نظر میں تو تیری بڑی قیمت ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے ہمیں وجود بخشا ہے اللہ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے اللہ ولی الذین آمنوا، ہم تمہارے دوست ہیں. سبحان اللہ اندازہ کیجیے سبحان کہاں ہم جیسے گندے بندے اور کہاں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ذات، سبحان پھر بھی فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں. اس لیے ہمارے مرشد جو تھے رحمت اللہ علیہ وہ حرمین کا سفر بھی اسی غرض سے کرتے تھے. میں نے ان کے ساتھ اللہ نے کئی اسفار کی توفیق عطا فرمائی حرمین شریفین میں. ماشاء اللہ ہمیشہ دعا میں دیکھا ان کو. مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں ہر وقت ہاتھ اٹھے رہتے تھے، ہر وقت گھنٹوں دعائیں کرتے تھے، گھنٹوں. ہم تو 2-4 منٹ، گھنٹوں ہاتھ اٹھا ہے تو اٹھا ہی ہوا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے مانگ رہے ہیں، دوستوں کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے، روحانی جسمانی نسلوں کے لیے مانگ رہے ہیں. ایک بہت بڑا دروازہ ہے دعا کا جس سے خیر کے سمندر انڈیل دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اس میں بہت غافل ہیں. ہم دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے. 2 چیزیں دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ذکر کرنا، کہتے الذاکر کل واقف الباب، ذکر کرنے والا ایسے جیسے دروازے پر کھڑا ہے سبحان اور آواز لگا رہا ہے، اس صاحب بیت کو پکار رہا ہے. تو اللہ اللہ دیکھو ہے کہ دروازے پر کھڑے کل واقف الباب اور پکار رہے ہیں. اور دوسرا دعا ہے، دعا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یہ پکارنا ہے اللہ اللہ، کھٹکانا نہیں رہا، بول آواز لگا رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو تب بھی وہ اندر والے سنتے ہیں. باتوں میں ہم نشیں بن جاتا ہوں شخص کا جو مجھے یاد کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. اللہ اور دعا کھٹکھٹانا ہے، ٹھک 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 ٹھک. ماشاء اللہ آقبت بینی عزیز اور ہم سرے، یہ 2 چیزیں دیکھو بڑی عجیب ہیں. ہیں دونوں دروازے پر پہنچے ہوئے. دروازے پر پہنچنا خود بہت بڑی توفیق ہے. ذکر کی توفیق اور دعا کی توفیق خود اتنی بڑی توفیق ہے کہ اس پر خوب شکر ادا کرنا چاہیے. دروازے کھٹکھٹانے دیا اور اپنے آپ کو پکارنے دیا. اس لیے کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر. خواجہ مجوسہ فرماتے ہیں کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. یہ حکم ہے پکارنے کا، پکار. جواب دے نہ دے تمہیں اس سے کیا بحث ہے. وہ کہتے ذکر کرتا ہوں کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، میری حالات میں تبدیلی نہیں ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ، کہتے میں ذکر کرتا ہوں مجھے کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی. ہم نے فرمایا کہ ظالم اپنا نام چبنے کی اجازت دے دی، یہ تھوڑی تبدیلی ہے. نام کس کا لے رہا ہے؟ نام کس کا لے رہا ہے؟ تبدیلی بھی آ جائے گی وقت کے ساتھ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ چکی چلانے والی خواتین 2 آگے پیچھے بیٹھ جاتی ہیں آمنے سامنے اور چکی چلاتی ہیں، تو ہر چکر کے بعد وہ دیکھیں کہ کتنی گندم پسی ہے، تو کبھی بھی آٹا نہیں پسے گا. وہ پیستی رہتی، وہ چلاتی رہتی، گپے مارتی رہتی، آٹا ڈالتی رہتی، وہاں دیکھتے 1-2 بوری پس گئے. اور میں اسی طرح مولا کو جب یاد کرے آدمی تو ہر دن نہ دیکھے کہ کتنی ترقی ہوئی. تم لگے رہو، تمہیں پتہ تب چلے گا جب تمہارا جہاز اوپر اڑ رہا ہے اور تم نیچے دیکھو گے تو وہ کہاں چلا آیا ہے. یہ نہ دیکھو روزانہ کی بنیاد پہ میں نے کتنی ترقی کی. اور پھر ان کے نام لینا یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. ان کا نام لینا خود دلیل ہے کہ وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں، اس لیے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی. خود نام لینا دلیل ہے. ہاں جی یاد رکھو، خود نام لینا دلیل ہے کہ وہ ہمیں چاہتے ہیں. اور میں نے بتایا نا کہ اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ توفیق دے رہے ہیں آپ کو اللہ ذکر کے اذکار کی، خود دلیل ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کا نام لیں، اس پر خوش ہیں. اس لیے کبھی بھی ایسے معاملات میں نتیجے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. یاد رکھو اب نتیجہ کیا نکلے گا بھائی. ہمیں اس لائن میں لگا اس طرف اس طرف آج اس طرف بائیں طرف بیٹھو. نتیجہ کیا نکلے گا اس پر نظر نہیں رکھنا. ہمارا کام ہے کام کرتے رہیں.
کیونکہ کام کرنا ہی خود دلیل ہے قبولیت کی اور ان کی چاہت کی، ورنہ آپ کو توفیق نہ دیتے، آپ کو مسجد میں نہ آنے دیتے، آپ کو نماز نہ پڑھنے دیتے، ذکر اذکار نہ کرنے دیتے، تلاوت نہ کرنے دیتے۔ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، آپ اگر دیکھیں دنیا میں جو مخلوقات ہیں، سوچیں آپ کہ دنیا میں کفر زیادہ ہے، کافر زیادہ ہے، مسلمان کم ہے، ایک بات۔ پھر مسلمانوں میں غافل زیادہ ہے، بیدار کم ہے۔ پھر بیدار میں بھی جو بیدار ہے ان میں بھی ساری چیزیں کرنے والے کم ہیں، تھوڑی تھوڑی کرنے والے زیادہ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس نقطے پر پہنچتے ہیں، اتنی مخلوقات میں سے تھوڑے سے لوگوں کو اگر خاص چیزوں کی توفیق دی ہے تو کیا یہ ان کی عنایات کی دلیل نہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں تو آپ کو توفیق دے دی۔ سبحان اللہ، آپ سفر کر کے آئے، جو ہے ایک اجتماع میں دینی، اس کے لیے سفر کر کے آئے، کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں، دیندار ہیں، نہیں چاہتے، نماز روزہ بھی کرتے، نہیں جاتے آتے، کوئی اس کی فکر نہیں ہے کہ آگے ترقی کرے، اسی پر بس ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کتنے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اب خود سوچیں کہ اب یہ وی آئی پی لوگ ہیں تھوڑے سے، جو نا آپ معمولی نہیں ہیں، آپ وی آئی پی ہیں اللہ کے نظر میں، ورنہ یہ ایسے عام ہوتا ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہے، ہر ایک پہ پڑ رہا ہے، گندی زمین پہ بھی، اچھی زمین پہ بھی، کافروں کی زمینوں پر بھی، مسلمان زمینوں پر بھی۔ ایسا نہیں ہے، ان کا یہ جو خاص فیضان ہے یہ خاص لوگوں کے لیے، عام قوم کے لیے۔ سب کو روٹی دے رہے ہیں، روٹی سب کو مل رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روٹی سب کو مل رہی ہے تو دلیل کہ روٹی خاص ہماری نہیں ہے کہ ہمیں روٹی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، سورج سب کے لیے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اللہ یہ سورج ہمارا نہیں ہے، یہ سورج تو سب کے لیے، یہ تو آپ اپنے دشمنوں کو بھی یہ سورج ان پر بھی طلوع فرماتے ہیں، ان کو بھی اس کا فیضان پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہمارا سورج تو وہ ہے جو آپ کے قرب کا ہمارے دل میں طلوع ہوگا، سبحان اللہ، وہ ہمارا سورج ہے، یہ سورج نہیں ہمارا، یہ تو سب کا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارا چاند وہ ہے جو ہمارے دل میں طلوع ہوگا، سبحان یہ نہیں ہے۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ابھی آج مدینہ شریف میں جب اس دفعہ حاضری ہوئی تو کئی نشستیں اس پر ہوئی، شکر پر۔ ماشاءاللہ، مجھے ایک دوست مدینہ شریف کہنے لگے کہ ہمارے بڑے حضرت جو تھے وہ مجدد تھے غزِ بصر کے نگاہ، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کو شکر کے بارے میں اللہ نے ڈیوٹی لگائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ ہم لوگوں کو شکر پر لگے، کیونکہ ناشکری کی وجہ سے ہم بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں، کیونکہ ہمیں نعمت کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کیسی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، ہمیں احساس نہیں، ہم کہتے یار رہتا ہے نہیں اور ہونا چاہیے دیجیے، جب شکر نہیں کرتے، شکر سے بڑھنی ہے نا۔ آپ جس حالت میں اس وقت ہے، آپ کی جو صحت ہے، آپ چل پھر رہے ہیں، اگر آپ کے اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے میں چل پھر رہا ہوں، میرے ساتھ والا فلانا بیمار تو منجی پہ پڑا ہے، تو جو تھوڑی بہت بیماری وہ بھی ختم ہو جائے گی جب مزید صحت نوازی جائے گی۔ ہم ناشکری کر کے وہ آگے سے پیچھے آ جائیں، پہلے ٹانگ میں، اب ٹانگ میں درد بھی شروع ہو گیا، اب سر میں درد بھی شروع ہو گیا، ناشکری ہے نا۔ یہ فرمایا ان عذابی لشدید، فرمایا ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ یعنی یہ اللہ نے ناشکری پر دھمکی دی ہے کہ تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہر نعمت پر، خصوصاً یہ آخرت کی جو توفیقات ہیں، واللہ یہ معمولی نہیں ہے۔ اگر آپ کو چھوٹی سی بھی توفیق حاصل ہے، چھوٹی سی، سبحان اللہ، 2 آیتیں قرآن مجید کی روزانہ پڑھنے کی توفیق ہے، اس پر ہر وقت آپ کا دل شکر میں ڈوبا رہنا چاہیے کہ مجھے 2 آیتیں روزانہ پڑھنے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن ہم نے یار بس جی ٹھیک ہے، اپنے اعتبار سے یہ سمجھو کہ ہمارا عمل کی کوئی حیثیت نہیں جیسے ہم ہیں، لیکن توفیق کے اعتبار سے ایسا نہ سمجھو، اپنے اعتبار سے سمجھو کم تر اپنے آپ کو، ہمارا عمل کی کوئی حیثیت نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، لیکن دی توفیقات کے اعتبار سے ایسا نہ سمجھو، دونوں باتیں جمع کرو اس کو۔ اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ میں ہم تو ایسی ہیں، بس آپ نے حکم جو ہم نے کر دیا، اس پر بڑے بڑے خواب تعمیر نہ کرو، محلات تعمیر نہ کرو کہ میں ولی بن گیا اور میں پتہ نہیں کس جگہ پر چلا گیا، ایسا کچھ نہ سمجھو، لیکن
اس اعتبار سے کہ آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، اللہ تیرے شکر ہے. چلو کیسے کیسے بھی ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی نے آ کر کہا، انہوں نے کہا کہ ہماری یہ آپ کی نماز کیا ہے؟ اٹھ بیٹھ ہے، اٹھ بیٹھ ہے. کیا ہے نماز؟ اٹھ بیٹھ ہے. وہ کہا بعض لوگ کہتے نہیں جی جب تک نماز خود پڑھیں گے جب بالکل نماز اعلیٰ پڑھ سکیں، ورنہ ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے. یہ بعد نے نماز سے بھاگنے کے لیے یہ ایک ترتیب بنائی. اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے ہیں، یہ صوفی نہیں ہوتے، یہ صوفی ہوتے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اٹھ بیٹھ کی بھی قیمت لگ گئی. سبحان اللہ. جب وہ نوازنے پہ آئیں گے تو ان کا بھی اٹھ بیٹھ ہی ہے نا. چلو کچھ تو کیا ہے نا، اٹھ بیٹھ تو کیا ہے. چلا جا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. تم کیا لے کے جاؤ گے؟ تم کیا لے کے جاؤ گے؟ رحمت ایک بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت بہانے چاہتی ہے. سبحان اللہ. وہ تو نوازیں گے کہ کیا جی نماز ہے تو صحیح لیکن ایسی ہے. تو میں کوئی بات نہیں بھی، چلو حاضری تو دیتا تھا جیسے کیسے بھی. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ روزانہ کلاس میں آتا ہو اور حاضری اس کی لگتی ہو اور بھامے وہ سوتا ہی رہتا ہو، وہ سند لے ہی جائے گا. فرق ہو ہی جائے گا. فرق ہو ہی جائے گا. بہت سے دیکھے ہم نے ایسے ڈاکٹری میں رہے تو ڈاکٹری بجائے 5 سال 10 سال میں کی لیکن بن گئے. آتے جاتے بن ہی گئے. بہت سے وہ لوگ جو اللہ والوں کے پاس آتے جاتے تھے جس طرح غفلت کے ساتھ لیکن لگے رہے، اللہ نے ان کو اپنے دوستوں میں شامل فرما دیا. کام ہو گیا. ساتھی الہی تو اللہ اکبر ارحم الراحمین ذات ہے. ہاں جیسا بھی عمل لے کے جاؤ تو اپنے اعتبار سے تو یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اس عمل کی وجہ سے، لیکن توفیق کے اعتبار سے اللہ کا خوب شکر ادا کرو. کیا بات ماشاء اللہ جی. ناچیز ہیں ہم. حاج صاحب فرماتے ہیں، حاج خواجہ منظور صاحب، ناچیز ہیں ہم، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بڑی چیزیں ہم ایک ہستی مطلق کی دیتے ہیں خبر. ہم اس کا نام لیتے ہیں. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی خبر دیتے ہیں کہ بھائی کائنات میں ایک ایسی ذات اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ. ہستی مطلق کی خبر دیتے ہیں. ویسے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ناچیز ہیں ہم لیکن بڑی چیزیں ہیں. اس لیے پیغمبر اسلام نے جو دعا تلقین فرمائی، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اے اللہ میرے نگاہ میں مجھے چھوٹا کر دے. یعنی میرے اپنے عمل پر کوئی نظر نہ ہوگا، نہ یہ میں وہ، لیکن فی اعین الناس کبیرہ، لیکن میری ایسی ستاری کر کے لوگ بڑا سمجھے، اور یار بہت نیک بڑا اللہ والا آدمی ہے. اب یہ کس لیے کہ اپنی نظر میں چھوٹا تاکہ اعمال ضائع نہ ہوں. کیونکہ عمل پر جب نظر ہوتی ہے میں نے یہ کیا وہ کیا تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور جب نظر نہیں ہوتی تو پھر یہ بتاؤ جو دانہ جو آپ کھیت میں ڈالو، کتنے گاؤں دیہات کے دوست ہیں اور وہ دانہ مٹی سے باہر نظر آ رہا ہو، ہوگے گا؟ سنو ہوگے گا بھائی. اس طرح ہمارا عمل چھپ گیا اور ہم نے کہا کچھ بھی نہیں تو اس میں سے پودا نکلے. اگر میں نے یہ کیا میں تو پھر کچھ بھی نہیں. وہ دانہ جو باہر پڑا ہوا ہے وہ اگنے والا نہیں ہے، اگے گا وہ جو زمین کے اندر ہوگا. کہتے نیکی کا دریا میں ڈال. اس کا کیا مطلب ہے کہ نیکی کر کے بھول ہی جاؤ ہم نے کوئی نیکی کی ہے، اپنی کمی ہمیشہ سامنے رہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں ہمیں بڑا رکھ، ان پر ہماری ستاری رکھ. وہ کہیں گے واہ انہوں نے جناب یہ فلاں آدمی ہے، یہ ہے، یہ ہے. ان کے دل میں ہمارا اکرام اور ہماری عزت ڈال. کیونکہ مسلمان مومن کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں ایسا کوئی کام نہ کرو کہ تم ذلیل ہو، اس لیے کہ تم زمین میں اللہ کے نمائندے ہو. کسی بھی ملک کا نمائندہ اگر اپنے آپ کو ذلیل کرے، ایسا کام کرے تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے. مومن اگر اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور نالائقی کا کام کرتا ہے جس سے وہ ذلیل ہو، اس کو جوتے پڑے، لوگ اس کو گالیاں دیں، لانتے کریں، تو آپ نمائندے کس کے ہیں؟ یہ کدھر بات جاتی ہے؟ آپ کو ہم نے کلمے کی توفیق دی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت نے بنایا، تو ہم نے تو اس لیے بنایا نا کہ ان کی عزتیں بڑھاؤ. تمہاری وجہ سے ان کی ماشاء اللہ دیکھو جی، واہ 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 واہ، دیکھو اس کو دیکھو جی، دیکھو ان کی عزتیں بڑھے. جیسے ابھی چھوٹا سا واقعہ ہندوستان میں وہ حجاب والا ہوا ہے، اب اس بچی کی تھوڑی سی جرت سے اسلام کا نام بلند ہوا. اسلام کا نام بلند.
کیا بات کیا بات اور یہ آج جو جدید جو پڑھے لکھے گمراہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے گمراہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو برقع لینا ہے یہ عربوں کا، یہ ایرانیوں کا کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں. ان کے منہ پر اللہ نے چمیٹ ماری اور تھپڑ مارا ان کے منہ پر کہ میاں یہ ایران اور اس کا کلچر ہوتا تو ہندوستان میں اس کے لیے اتنا احتجاج کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم کہ اسلام کا کلچر ہے. کیا بات کیا بات تھوڑی سی ان کی اس کی وجہ سے، تھوڑی سی اس کی یہ ہے نمائندگی. ماشاء اللہ تو میں اور آپ سب رکھ دو، کوئی نہیں. ضرورت ایک پیالہ لے کے آؤ خالی. تو میں اور آپ اس لیے فرمایا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، کیونکہ وہ جو اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نالائقی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے. تو یہ ذلت آپ نمائندے کس کی ہو؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتے میں تو خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں اس پہ زمین. ہر مسلمان جو متقی مسلمان ہے، تقوی کے ساتھ رہنے والا، وہ زمین میں چلتی پھرتی دعوت ہے. کسی کچھ نہ کہے، چلتی پھرتی دعوت. ہاں یار یہ دیکھو یار، یہ شخص دیکھو بھائی کاروبار بھی کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ کتنا نمازی، کتنا نیک آدمی ہے. کیا بات تو آپ کی ساری نسبت مولا کی طرف جائے گی نا. نیک کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ رسول کی مان کے چل رہا ہے. اگر گناہ کرے گا، اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، تو وہ نسبت کہیں گے جی یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، کر کیا حرکت رہا ہے، یہ مسلمان ہے کیا حرکت کر رہا ہے. وہ یاد ہے جس زمانے میں ہمارے بھائی ڈاکٹر جمیل صاحب پڑھتے تھے باولپور میں، تو ان کا ایک عیسائی دوست بھی تھا، تو ان کے ساتھ وہ بھی کھیلتا کھولتا تھا، اور وہ فٹ بال وغیرہ ان کے کلاس میں بھی تھا، فٹ بال بھی کھیلتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے لوگوں نے سوچا، دوستوں نے، یار اس کو ہم اسلام کی دعوت دیں. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا، تو کچھ دوستوں نے اس کو گھیر لیا. ان کا یار تم مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے. تو اس نے کہا یار میرے اور تم میں فرق کیا ہے؟ بدماشی میں تم بھی وہی، میں سبھی کام کا، تم نے کلمہ پڑھا میں نے نہیں، کوئی فرق تو ہے نہیں، تو تم دعوت دے رہے ہو مجھے، کوئی فرق تو دکھاؤ. ایسے منہ پہ چپیٹا مارا کہ کیا فرق ہے؟ اللہ جی اللہ جو 2 نمبری میں کرتا ہوں وہ 2 نمبری تم بھی کرتے ہو. یا تو تم نہ کرتے ہو پھر تو پتہ چلے کہ تم میں کوئی خصوصی چیز ہے. بس کلمے کا فرق ہے. جب مسلمان ایسے کرے گا تو کیا ہوگا؟ اسلام سے دور کرے گا نا لوگوں کو. جب اسلام پر چلے گا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلا خود مسلمان ہوگا، خود دین میں آ جائے گا. کیا بات خود اس کی حضرات صحابہ اکرام تو پوری دنیا کی زبانیں جانتے تھے، عربی کے علاوہ تو زبان نہیں جانتے تھے. لیکن لوگ دیکھ کے مسلمان تھے، یار یہ بھلے معلوم ہوتے ہیں، لوگ بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ. جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کی اخلاق، اس کی اطوار، اس کی شکل و صورت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، خود وہ ساری چیزیں دلیل ہوتی ہیں کہ یہ فلاح حکومت کا نمائندہ ہے. ہم جب زمین میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، تو جب ہم اس طرح رہیں گے جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں، ہم نمائندے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا چلنا پھرنا خود دعوت ہے، بلکہ ہم جدھر جائیں گے ادھر خود بخود اندھیرا کم ہو جائے گا، کیونکہ دل کا نور اثر کرے گا. سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ. اس لیے لکھا ہے حضرت نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ لو مر ولی من اولیاء اللہ تعالی ببلدۃ، اگر اللہ کا کوئی ولی کسی شہر سے گزر جائے، گزر گیا بس، شہر والوں کو نہیں پتا کہ یہاں سے کوئی نیک آدمی گزرا ہے، کوئی ولی اللہ گزرا ہے، تو کہا کہ لنال برکت مرور اہل تلک البلدہ، اس شہر والوں کو اس کے گزرنے کی برکت ملے گی، اور وہاں اندھیرا کم ہو جائے گا،
اور لوگوں میں نیکی کا رجحان از خود بڑھتا چلا جائے گا. لوگ کہیں یار آج کل میرا دل چاہ رہا ہے میں نمازیں پڑھوں، لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے ہم نیک ہو جائیں اور توبہ کر لیں. کیا یہ سبب کیا تھا کہ اللہ کا ولی جو گزرا اس کے دل کے نور نے وہاں اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا. اب یہ دیکھیں آپ اندازہ کریں، ایک اللہ کا ولی ہے. اگر ساری ولی بن جائیں، محلے محلے میں ولی ہو تو کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے کہے بغیر لوگوں میں تبدیلی آ جائے گی، کہے بغیر، آپ کے کہے بغیر. سبحان اللہ. حضرت کے بارے میں لکھا حضرت سری سختی غالباً یا کوئی اور بزرگ تھے، ان کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، تو تھوڑی سی اخلاق کے اعتبار سے کافی کمزور تھی. حضرت کو رنج ہوتا تھا کہ میرے یہاں ایسی واض و نصیحت ہوتی ہے اور یہ ساتھ میرے خاتون ہے اور یہ بڑی مغفلت سے وقت گزار رہی. ایسی خبریں آتی رہتی تھی. حضرت کے دل پر بوجھ رہتا تھا. تو حضرت ادھر بیان کرتے تھے، ساتھ مکان تھا، حضرت کا مکان تھا، ساتھ اس کا مکان تھا. اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت کو بڑے دل پر بوجھ تھا. دل میں یہی تھا کہ یہ دیکھو کس حالت میں مر گئی ہے. وہ خواب میں دیکھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے دوست اس کی قبر پر جاؤ اور وہاں پر جا کر اس کو اصال ثواب کرو. وہ میری ولیہ تھی. تو حیران ہو گئے، جی کیسے ولیہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ تیری باتیں بھی سنتی تھی اور حرکتیں بھی جاری رکھتی تھی. جب مرنے لگی تو ایک سجدہ ہمارے دربار میں ایسا کیا ہم نے سب معاف کر دیا. محروم نہیں ہوئی نا، محروم نہیں ہوئی. اللہ کے ولی کے پڑوس کی وجہ سے محروم نہیں ہوئی اور اللہ نے ولیوں میں شامل کر لیا. کیونکہ بعض لوگوں کو ولایت آخری وقت میں بھی دی جاتی ہے. دنیا سے عام بندے کی طرح جاتے ہیں، قیامت میں ولیوں میں کھڑے ہوں گے. آخری وقت میں اس کو تاج دے دیا، آخر میں تاج دے دیا. اور اس کی بڑی اچھی مثال ہے دنیا میں. بعض لوگ جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے 20واں سکیل لیتے ہیں، ابھی 2 مہینے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پینشن ان کو 20ویں سکیل والی ملتی ہے. حالانکہ پہلے 18ویں میں تھا، لیکن مرنے سے وہ اپنے ریٹائر ہونے سے چند ماہ پہلے اس کا گریڈ اونچا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے ابھی نظام باز کو مرنے سے پہلے ولی بنا دیتے ہیں. میں اور آپ سمجھتے جا رہے ہیں میں عام بندہ تھا لیکن وہاں ولیوں میں اس کو کوئی ایسی دعا لگی ہے یا ایسا کوئی عمل اس سے ہوا ہے کہ آخری وقت میں اس کے سر پر تاج ولایت سجا دیتے ہیں. اور یہ میں نے 1997 میں اس کا تجربہ کیا. 1997 میں جو ہے وہ حج پر جب حاضری ہوئی تو وہاں آگ لگ گئی تھی مینا میں، جس میں تقریباً 10,000 آدمی شہید ہوئے تھے اس آگ میں. تو میں کیمپ کے اندر ہی تھا، گھر والے گم ہو گئے تھے تو میں نے کہا پتہ نہیں وہ بیچارے شہید نہ ہو گئے ہوں. تو پتہ نہیں چل رہا تھا، لاشیں بھی ایسے تھی. لیکن میں نے یہ دیکھا حالانکہ عام لوگ تھے، اس سے پہلے ہم لوگ بیٹھے تھے سارے جس طرح کیمپ میں ہوتے ہیں. ابھی تو جانا تھا، عرفات اگلے دن تھا. جب یہ آگ لگی تو میں نے دیکھا کہ آدمی کو آگ لگی ہوئی ہے پورے جسم پر، لیکن اس کی زبان پر کوئی واویلا نہیں ہے، یا خاموش تھا یا لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آخری وقت میں جس کو ولی بنا کر لے جاتے ہیں. یہ بن کے یہ ہے. ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدمی. میرے ہمارے کیمپ میں خود کتنے 100 آدمی، یعنی ان کا ڈھیر 6 آدمیوں جتنا ڈھیر تھا. نیچے 6 آدمی اوپر نیچے تھے جو گیٹ کے پاس شہید تھے، اوپر نیچے اس طرح باہر نکلنے کی کوشش میں. اور میں وہیں رہا جب تک وہ آگ بجھ نہیں گئی، بلکہ میتیں جب تک اٹھانے والے نہیں آ گئے اس وقت ادھر ہی رہا، میں اور ایک اور آدمی تھا کراچی کا. لیکن کسی کی زبان سے واویلا نہیں سنا. ہائے مر گئے، ہائے ہاں، یا خاموشی تھی یا لبیک اللہم لبیک. میں نے کہا وہ جو لکھا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض کو موت سے پہلے ولایت دی جاتی. میں کہ سارے ولی اللہ ایک تو احرام میں اور پھر ایسے دنیا سے جا رہے ہیں کہ کوئی ان کی زبان پر کوئی وویلا اور چیخ و پکار نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت اہم بات ہے. ماشاءاللہ. اس لیے میں اور آپ نمائندے ہیں، اس لیے فرمایا مومن اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے.
اور سب سے زیادہ ذلیل گناہ سے ہوتا ہے. جب گناہ کرتا ہے تو اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ساری مخلوقات میں. یعنی شیطان بھی ہنستا ہے پھر. اچھا اللہ نے کہا تھا نا یہ دیکھو کیا کیا اس سے. آپ خود سوچیں کہ ذات الہی اگر ارحم الراحمین نہ ہوتی تو اس وقت فوراً رگڑا دے. قرآن نے کہا اگر ہم فوراً پکڑتے تو ہم کوئی چلنے پھرنے والا جانور زمین پر نہ چھوڑتے. لیکن ان کی ذات حلم ہے اور راحت بردباری ہے. ورنہ شیطان جو مقابلے پر ہے, مجھے بتاؤ آپ کے کوئی مقابلے پر ہو اور آپ کی روٹی کھانے والا اس کی تائید کر دے تو کیا حال آپ کا, مجھے بتاؤ, بولو سوچو. شیطان اللہ کے مقابلے پر ہم اس کو خوش کر رہے ہیں تو بتاؤ پھر بھی مولا ہماری روٹی بند نہیں کر. ورنہ روٹی چند دن کے لیے بند, چلو بھائی 2 دن کے لیے روٹی بند, پتہ چل جاتا ٹانگ بھی نہ اٹھتی. اس لیے اللہ سے اللہ کی دوستی مانگے, تزکیہ اور پاکی مانگے اور ان کے اسباب کو اختیار کرے. بس یہ ہے. بغیر اسباب کے مانگنا یہ بھی خلاف سنت ہے اور اسباب اختیار کر کے نہ مانگنا یہ بھی خلاف سنت ہے. اسباب اختیار نہ کرے. جیسے حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک نوجوان حضرت دعا کر دو میرے بچہ ہو جائے اور میں اللہ اس کو اولاد دے دے. حاجی صاحب تو بڑے آدمی تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے, اللہ مان لیتے تھے. تو اگلے سال پھر آ گیا, وہ کہیں حضرت جاتے تھے کسی گاؤں میں تو وہاں پر پھر تیسرے سال پھر حضرت نے اچانک پوچھ لیا تو نے شادی کر لی؟ کہ حضرت شادی تو ابھی نہیں کی. تو حضرت نے فرمایا پھر تیرے پیٹ میں سے نکلے گا بچہ. اگر تو نے شادی نہیں کی تو تیرے پیٹ میں سے نکلے گا بچہ. اسباب اختیار کر کے پھر مولا سے مانگے. لہذا بغیر اسباب کے اختیار کیے یعنی اپنا تزکیے کے لیے اہل اللہ کے پاس آتا جاتا نہیں ہے, کیونکہ تزکیے کا وہ یزکیہم, کوئی دوسرا آپ کو پاک کرے گا, آپ خود پاک نہیں ہوگے. وہ یزکیہم قرآن نے کہا ہے, ہمارا نبی پاک کرتا ہے اور قیامت تک نبی کے نائبین تمہیں پاک کریں گے. یہ سبب ہے اور نتیجہ اللہ معاتی نفسی تقوا اس سے نکلے گا. اے اللہ اب آپ بھی اپنی مشیت فضل اور رحمت شامل کر دیں. ہم نے سبب اختیار کر لیا, اب آپ اپنی رحمت شامل کر دیں, فضل شامل کر دیں, ہم پاک ہو جائیں. لہذا سبب اختیار کر کے دعا کرنا یہ ہے اصل سنت الہی. یہ ہے, اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اسباب اختیار کرو پھر اللہ سے مانگو. کھیتی باڑی کرو, دانے ڈال دو, اب اللہ سے مانگو اللہ اس میں برکت تو دے دے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کھیتی باڑی کریں تو نکل بھی آئے, ورنہ تو ذمہ دار کو کبھی خسارہ نہ ہوتا, لیکن فصل ہی نہیں ہوتی. اب آپ بیج بھی نہ ڈالے اور دعائیں مانگتے رہے اللہ میاں بس کھیتی آج خود ہو جائے, تو یہ دنیا دار الاسباب ہے. اس میں اسباب کو اختیار کرنا, کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا جو ہے یہ خود حکم ربانی کو ماننا ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ نے اسباب بنایا اس لیے, خوبصورت دنیا جو بنائی اس لیے بنائی ہے کہ آپ اسباب اختیار کرو, لیکن تکیہ ہماری ذات پر کرو, اپنے اسباب پر نہیں. دیں گے ہم. میں اس کو گرم کرا کے لاؤ, لے جا گرم کرا کے لاؤ. اس لیے اسباب کو اختیار کیے بغیر دعا کرنا یا اسباب اختیار کر کے دعا نہ کرنا یہ دونوں سنت الہیہ نہیں ہے. اسباب اختیار کرو پھر اللہ سے مانگو, پھر وہ نتیجہ نکالے. پہلے شادی کرو پھر اللہ سے اولاد مانگو, اولاد دیں گے. شادی نہیں کرو گے تو کہاں سے اولاد آئے گی؟ اولاد یا شادی ہوگی تو اب اولاد ہو جائے. جیسے بعض بے وقوف بیوی کرتے رہتے, تیری وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی, تو لڑکیاں پیدا کر رہی. عجیب ہے, بعض ایسے بے وقوف ہے. عجیب ہے, اب بھی ہم میں وہی جہالت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں میں تھی. اب بھی وہی جہالت ہے. لڑکی پیدا ہو رہی طلاق دے دی, تو بیٹیاں پیدا کر رہی. حالانکہ بیٹی اور بیٹے کا جو معاملہ ہے اللہ کی تو مشیت اور فیصلے پر ہے, اور دوسرے اسباب کے درجے میں مرد کے معاملہ بھی اس میں شامل ہے, لیکن اس کو تہمت دے رہے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی اس کو تہمت دے رہے ہیں. اگر کہا آپ اپنا بھی چیک اپ کرا لیں, اپنا بھی تھوڑا علاج کرا لیں
تو اس کے لیے تیار نہیں. لو جی میں تو مرد ہوں, مجھ سے مجھے نیچے آ جائیں گے. بھائی اس میں کیا ہے؟ اس لیے تزکیہ کے اسباب کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ رہو, ان کے پاس اٹھو بیٹھو, آنا جانا رکھو اپنے پاس, اور پھر دعا مانگو اللہ سے, فضل, رحمت اور مشیت. میرے مرشد فرماتے ان کا واسطہ جو ہے اللہ اپنے فضل کے واسطے, اپنی رحمت کے واسطے, اپنے مشیت کے واسطے آپ ہمیں پاک فرما دیں. یہ دعا مانگا کرو. ماشاءاللہ. فضل, رحمت اور مشیت بہت عجیب ہے, بہت عجیب نقطہ ہے میرے شیخ نے نکالا ہے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. کہ فضل مانگو, رحمت مانگو, مشیت مانگو. فضل سے ہم نا اہل بھی اہل ہو جائیں گے, اور رحمت سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ولی بن جائیں گے, سبحان اللہ. اور جب مشیت آ گئی تو پھر وجود میں آ جائیں گے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی اللہ ہو ہی جائیں گے. ماشاءاللہ. فضل, نااہل کو نوازنے کا نام فضل ہے, جو اہل نہیں اس کو نواز دے. رحمت, خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں, ارادت الخیر, بندے سے خیر کا ارادہ کر لینے کا نام رحمت ہے. ہر ایک کو الگ الگ چاہیے, شادی ہو گئی اب اس کو اولاد چاہیے, اس کے لیے یہ ارادہ خیر ہے. تعلیم مدرسے داخل ہوتا ہے, اس کو علم چاہیے, اس سے یہ ارادہ خیر ہے کہ اس کو علم مل جائے. کہ اس کو مقروض ہے, اس کا قرضہ اتر جائے, ارادہ خیر ہے. ہر ایک ارادہ خیر الگ الگ ہے. اور مشیت, چیز کے وجود میں آنے کے لیے, شے کا وجود میں آ جائے, عملی طور پر وجود میں آ جائے شے. یہ اس لیے لولا فضل علیکم ورحمت. الحمدللہ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب رحمت اللہ علیہ, دو بزرگوں کا میں نے معمول دیکھا ہے. ایک حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ حرمین کے 2 سفر فرماتے تھے. یہ دراصل میں نے تو اسی وقت ہی اس میں دعا کی تھی. ہمیشہ حضرت بن نوری 2 سفر کرتے تھے, ایک رمضان میں اور ایک حج کا, اور فرماتے تھے میں وہاں سے ان طالب علموں کے لیے گداگری کرنے جاتا ہوں. سبحان اللہ. گداگری کرنے. آلن و سالن, کراچی والے آئے, آلن و سالن. ماشاءاللہ. آپ نے کراچی والوں کے لیے کہا ہمارے لیے, آپ سب کو اہلاً و سہلاً. کراچی والوں کو ہم پر احسان ہے نا, ہم نے کراچی میں آنکھ کھولی. اس لیے کراچی کا نام شہر محبوبہ ہے. ماشاءاللہ. میرے مرشد بھی وہیں تھے, میرے استاد بھی وہیں تھے. ماشاءاللہ. میں کراچی سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. 2 سفر بہت آسان ہے مجھے, ایک مدینہ شریف کا اور ایک کراچی کا. ماشاءاللہ. باقی بڑا مشکل ہے. تو خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں ان کے لیے گداگری کرنے جاتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب داد برکاتہ, کہ میں پورے دنیا میں گیا ہوں لیکن میں حیران ہوں کہ جہاں بھی میں نے دیکھا کوئی نمایاں کام تو بنوری ٹاؤن کے کسی طالب علم کا تھا جو وہاں سے فارغ ہو کر آیا. یہ ان دعاؤں کا اثر تھا. اور دوسرا اپنے شیخ کو دیکھا جو مریدوں کے لیے مانگنے جاتے تھے, مریدوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج حضرت کا جو سلسلہ ہے پورے عالم میں رات دن, خصوصاً نوجوان اس زمانے میں اور اس ماحول میں جس ماحول چل رہا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کیونکہ خدا سے مانگا, بس وہاں سے جب فیصلے ہو جائیں تو پھر نیچے کیا رہ جائے. سبحان اللہ. تو ہم نے دونوں کو کمبائن کر لیا. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے طریقے کو بھی, میرے مرشد کے بھی, تو ہم حرمین جانے کے لیے اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو ہم طالب علموں کو بھی مانگتے ہیں, مریدوں کے لیے بھی مانگتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیونکہ ہماری ڈیوٹی ڈبل ہے. سبحان اللہ. ہم مدرس بھی ہیں اور جو ہے مزکی بھی ہیں, شیخ بھی ہیں. اس لیے ہم ڈبل کام کرتے ہیں, طالب علموں کے لیے بھی مانگتے ہیں, مدرسے کے لیے مانگتے ہیں. اور اللہ سے طالب علم میں یہ کہتے ہیں, طالب علم کی دعا ہے, ہمیشہ طالب علم میں دعا کی, اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, ایسے اسباب کر دے کہ ہم بھی اسی طرح جائیں. اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ قبولیت کا ہے. وہاں سے آرڈر ہو جائے تو آپ کو جانا ہی پڑے گا.
جانا ہی پڑے گا، نہیں تو پھر کسی اور طرح پہنچا دیے جاؤ. جانا ہی پڑے گا، جب بلا لیں گے تو جانا ہی ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی جائیں گے آپ. حالانکہ میں نے اس سفر کے لیے بہت دسمبر سے میں کوشش کرتا رہا. دسمبر سے کاغذات وغیرہ بھی جب فلیٹیں کھل جائیں، کیونکہ پہلے 14 دن کہیں اور رہ کر کسی ملک میں پھر جانا ہوتا تھا. پھر یہ خبر آئی کہ 5 دن وہیں پر قرنطینہ کرنا ہوگا، اور یار یہ آسان ہے. پھر معلومات نہیں کہ مدینہ شریف میں قرنطینہ ہوگا، کہا کہ ہاں اگر آپ وہیں کی فلائٹ لیں گے تو وہیں ہوگا. اب اس کے لیے کوشش شروع ہو گئی اور ٹکٹ بک ہو گیا اور دن متعین ہو گیا اور ہم نے بوری بستر باندھ لیا. لیکن پھر اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا کہ 15 دن کے لیے پھر اور مؤخر ہو گیا سفر. لیکن اس کے پیچھے ایک عجیب راز تھا، کیونکہ 1.5 سال پہلے جب میں نے سفر کیا اور وہاں حاضری ہوئی، اس کی میں نے کیفیت دلائل الخیرات جو درود شریف کی کتاب ہے، ابو سلمان سملولی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ہم نے اس کی کیفیات ساری لکھی ہے اس حاضری کی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا دھائیہ پیدا ہوا اور اشارہ ہوا کہ دلائل الخیرات کو آسان انداز میں مرتب کیا جائے. درود شریف کی کتاب ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. آ کر اس پر کام شروع کر دیا اور کام شروع کر کے یہ پورا 1.5 سال اس میں گزر گیا. اور میں نے اسباب کے معاملے میں بہت سی کتابیں ہم شائع کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہو رہی ہیں. حضرت مولانا مدر صاحب دان برکاتہم میرے شیخ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، آپ کی اتنی مصروفیت ہے پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی کتاب آپ کی آ جاتی ہے. میں نے کہا یہ حضرت والا کی جوتیوں میں صدقہ ہے کہ یہی کرامت بھی حاصل ہے. ورنہ آدمی پر ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اللہ کا شکر ہے علمی بھی اور دوسری بھی. تو 1.5 سال لگ گیا اسباب کے مسئلے میں. یعنی اس کے اتنی جلدی اسباب مہیا ہوئے ہیں کہ حیران ہو گئے. یعنی میں نے ابھی بات 1-2 ساتھی صاحب نے ایسی ذکر کی، انہوں نے کہا جی بس 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 یہ ہم شامل ہوں گے. ایسا حصہ ملایا اللہ تعالی نے وجود میں آ گئی. اچھا اب اس کا راز دیکھیں کہ وہ مؤخر جو ہوا سفر، تو میں ایئرپورٹ پر جب پہنچا مدینہ شریف جانے کے لیے، تو ساتھی نے کہا کہ حضرت دلائل خیرات کے ابتدائی چند نسخے شائع ہوئے ہیں، تو میں ایئرپورٹ آپ کو لا کر پہنچاتا ہوں. تو میں اپنے ساتھ لے کر اس کتاب کو گیا مدینہ شریف. سب سے پہلے قرنطینہ میں نے خود اس کی تلاوت مکمل کی سب سے پہلے. اور میں نے کہا دیکھو اس کتاب کی، یعنی پچھلے سفر ہوا تو اس کے مرتب ہونے کا داعیہ پیدا ہوا اور کچھ اشارات ملے، اور یہ سفر نہیں ہوا جب تک ہاتھ میں نہیں ہوئی. ہاتھ میں لے کر جائے یہ مدینہ شریف سب سے پہلے مدینہ شریف چلی میرے ساتھ ہی چلی. وہاں میں نے اس کا تلاوت اور جو بھی تھا، اور وہاں بھی جو دوست تھے بعض کچھ شاخ ان کا بھی اس میں مشورہ شامل تھا، ان کو بھی دکھائی. کچھ 2-4 نسخے ان کے لیے بھی لے گیا. تو 10 نسخے چھپے تھے اور باقی ابھی تک نہیں چھپ سکی ہیں. اس وقت 10 فوراً چھپ گئے اور باقی ابھی تک، ورنہ ارادہ تھا اس دفعہ چھپ جاتی جہاں کچھ نہ کچھ ہم دوستوں کو دے دیتے، لیکن بہرحال آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. تو اب دیکھیں آپ، اس میں انسان اگر اپنا بندہ دیکھے دسمبر سے کوشش کر رہے ہیں اور پھر جانا اس وقت ہوا جب وہ کتاب ہاتھ میں، اگر یہ نہ ہوتی شاید اور مؤخر ہو جاتا. میں وہاں جا کر دوستوں نے کہا کہ حضرت اس وقت کوئی بھی پورے مدینہ شریف میں باہر سے کوئی بھی عالم مہمان ابھی تک نہیں آیا، صرف آپ ہی ہیں جو آئے ہیں. میں نے کہا میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. چائے پی لیں. اور آفس سے آ گئے اب اہل کراچی، سفر ٹھیک رہا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب آفس تو سب ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے سفر سب ٹھیک رہا بھائی؟ بہت دعا رات سے بلکہ کئی دن سے کر رہا ہوں، خیریت سے آؤ خیریت سے جاؤ.